اور ان کی معیشت بھی ہم بہت سٹرونگ ہے, ان کے سسٹمز بہت سٹرونگ ہیں, باوجود اس کے وہ کامیابی نہیں لا سکے اس موذی وبا سے نبرد آزما ہونے کے لیے. جبکہ پاکستان میں ہمارا جو ادارہ جس کی کہ کردار کی کافی تعریف کی گئی, وہ NCOC جو ادارہ بنایا گیا تھا پرائم منسٹر کی ہدایت پر, جس میں کہ فیکٹس اور فگرز پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے پورے ملک سے, اس میں ماہرین بیٹھے ہوئے تھے, اس میں دوسرے صوبوں کے چیف منسٹرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے, فیڈرل منسٹرز پارٹیسپیٹ کرتے تھے, آرم فورسز کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور ان فیکٹس اینڈ فگرز پہ, ان اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں گنجائش, بیڈس کی فراہمی, ایکوپمنٹ کا موجود ہونا, لیبارٹریز, ٹیسٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے تو جس کم عرصے میں, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے کم عرصے میں یہ ساری چیزیں, یعنی لیبارٹریز 2 تھیں وہ 129 کر دی گئیں. اسی طرح ایکوپمنٹ بننے لگا پاکستان میں جو کہ شروع میں ناپید تھا, امپورٹ کرتے تھے ہم نے لوکلی بنانا شروع کر دیا, بلکہ یہاں تک کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا. اس لیے اس کو جس طرح سے, اور پھر امپیریل کالج کی جو سٹڈی آئی ہے وہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری حکمت عملی تھی وہ ایک انتہائی پریکٹیکل حکمت عملی تھی, جس سے کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کا گراف نیچے آنے لگا ہے. یہ بات بھی ہوئی کہ اب آنے والی عید جو کہ عید الاضحیٰ ہوگی, اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں لوگ پھر اکٹھے نہ ہو جائیں جس طرح کہ پہلی عید میں ہوا, جبکہ عید الفطر پہ جبکہ لوگ ایک دم بازاروں میں آئے اور اس کی وجہ سے ہمارا گراف اوپر کی طرف چلا گیا. تو اس دفعہ اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت نے بڑے سخت قواعد و ضوابط ترتیب دیے ہیں, اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ان کو سختی سے اس پہ عمل پیرا ہوں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس کو ہم ریورس کر دیں. تو اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی انسٹرکشنز, احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ جو خاص SOPs ہیں جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ترتیب ہوں گے, اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عید الاضحیٰ اپنے گھر میں منائیں گے, آپ لوگ بھی جو پاکستانی عوام ہیں وہ بھی عید الاضحیٰ کو اپنے گھر میں منائیں. دوسرا اہم نقطہ جو کہ ڈسکس ہوا وہ تھا بجٹ. آپ کو اس پہ بات ہوئی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے ہماری معیشت کا حال تھا, جہاں پہ ہم تھے جب بھی ہمیں ورثے میں حکومت ملی, جس طرح کے سارے جتنے بھی اشاریے تھے وہ منفی میں تھے, اور اس کو ہم نے اپنی ایک کامیاب حکمت عملی, جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو آسٹیرٹی پروگرام تھا جس میں کہ اخراجات کی کمی اور اپنے ریونیو کو بڑھانے کی حکمت عملی تھی, وہ بھی کافی کارگر ثابت ہوئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سخت حالات کے باوجود, اس کورونا وائرس کے باوجود, جو شروع میں لاک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے انڈسٹریز بھی بند ہوئیں, جس کی وجہ سے ریونیو شارٹ فال ہوا, 700 ارب کا سے مائنس سے ہم نے یہ بجٹ شروع کیا, باوجود اس کے ایک ایسا بجٹ ترتیب دینا جس میں کہ نہ نئے ٹیکسز لگائے گئے ہوں اور نہ عوام پہ کوئی اور ایسا بوجھ ڈالا گیا ہو جس کی وجہ سے ان کی زندگی وہ ہو جائے, کافی مشکل ہو جائے. تو اس بات پہ بھی کابینہ میں حفیظ شیخ صاحب کی کارکردگی کو سراہا گیا کہ انہوں نے ایسے حالات میں, جبکہ ہم نے قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں, جس کی ہم نے قرضوں کی قسطیں بھی ادا کیں, جس میں ہم نے سوشل پروگرامز کو بھی ذہن میں رکھا اور PSDP کو بھی توجہ دی, اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر یہ قرضوں کا بوجھ ہم پہ نہ ہوتا, یہ سود ہم نے اگر اتنی تعداد میں نہ ادا کیا ہوتا جو کہ ہمیں ورثے میں ملا تھا, تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ بیلنس بجٹ ہے, یعنی کہ جو پرائمری وہ ہے سرپلس ہے, وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا اور ہم نے اپنی آمدن اور اس میں اخراجات میں توازن پیدا کیا. اس کے علاوہ جو تیسرا نقطہ تھا وہ تھا احساس پروگرام کا.
احساس پروگرام ایک ایسا پروگرام جس کو کہ عالمی سطح پر پذیرائی ملی، ایک ایسا پروگرام جو کہ اتنے کم عرصے میں، ایک بہت ہی مختصر عرصے میں ترتیب کی دیا گیا، جس کی شفافیت پہ کسی نے سوالات نہیں اٹھائے، اس کو ٹوٹلی بالکل غیر سیاسی طور پہ جو 150 ارب روپے تقسیم کیے گئے، اور جس سے کہ ان غریب لوگوں کا جن کے کہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، ان کی مشکلات میں کمی کا پیش خامہ ثابت ہوا یہ پروگرام. اور یہ پروگرام اتنا سکسیسفل رہا کہ پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو کہ وہ ایک اس کا پارٹ 2 بھی شروع کریں، اور اس کے لیے بھی حکمت عملی بنائیں، اور حفیظ شیخ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ وہ انشور کریں کہ یہ جو پروگرام ہے فیز 2، احساس پروگرام فیز 2، اس کا بھی تیاری شروع کر دیں، تاکہ ہمارے جو بھی ملک کے جو ہمارے سب سے جو ایک کمزور طبقہ ہے اس کو وہ کہیں اس میں نہ رہ جائے کہ ان کو کوئی مدد نہ ملے. اس کے بعد جو ہے تو ایک اہم ایشو جو کہ پاکستانی پائلٹس کا تھا، اس پہ بھی بحث ہوئی، اس کی رپورٹ پیش کی گئی. سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کی جو حکام ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا جو کہ ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا کہ کریش کے بعد ہم نے یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ سوچا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کہیں جو ہماری جو پروفیشنل وہ ہے ایک لیول ہے یا سٹینڈرڈ ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں آئی ہے. تو انہوں نے یہ ایک انکوائری آرڈر کی جس کو کہ مکمل کیا گیا، اس کی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم جو ہے اس جو سفر ہے، فضائی سفر ہے، اس کو محفوظ بھی بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنی انجینئرنگ سائٹ کو بھی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کی بھی جو کوالیفیکیشنز ہیں اس کو بھی ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ اور شفاف رکھنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ایک اعلامیہ سا وہ کیا گیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو کہ انگریزی میں ہے، لیکن میرا خیال ہے چونکہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی یہ اہم ہے. تو وہ تھا کہ those whose licenses were found suspect in the inquiry have all been grounded. All others are clear. All stakeholders, both domestic and international, have been informed. Number 2, actions have been initiated against those culpable both in PIA and Civil Aviation Authority. 3, 28 such pilots whose licenses were found suspect and against whom disciplinary proceedings have been completed have been dismissed from service. Number 4, proceedings against the remaining are continuing and would be expedited, both disciplinary and criminal proceedings. 5, incidentally, all these suspect licenses were issued from 2010 to 2018 during governments of PPP and Pakistan Muslim League Noon. It is evident that they corrupted the system to do so. This government believes in reforming the systems, institutions, and to expose and take actions against such organized mafia. This would continue without fear and favor. Number 7, government has already initiated process to reform PIA and Civil Aviation Authority. Figures and other relevant details may be obtained from Secretary Aviation. اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹمز تھے اس میں جو پہلے تھا وہ شوگر انکوائری رپورٹ کے تناظر میں جو ایک شوگر انکوائری کمیٹی نے جو سفارشات دی تھیں اس پر مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی بریفنگ دی گئی، اور وزیر صنعت و پیداوار انہوں نے بتایا کہ شوگر ریفارم کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جس سے بنیادی طور پہ جو چینی کی
پوری جو سپلائی چین ہے، پوری جو چینی کسان سے لے کر اور صارف تک، وہ جو ہے اس کی ایک پوری وہ بنا دی گئی ہے، جس میں کہ عوام کو سستی چینی ملنے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد کابینہ میں جو منی لانڈرنگ کے قانون کو مزید مؤثر کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ فیٹف کے تناظر میں یہ منی لانڈرنگ کی، اور منی لانڈرنگ اس ملک میں اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری جو ملک کی مختلف جو امپورٹس ہیں، ایکسپورٹس ہیں، اور جو لوکل انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ ہوتی تھی، اس میں منی لانڈرنگ نے، اور یہاں سے کیپٹل فلائٹ کرنے میں بھی منی لانڈرنگ نے ایک بہت بڑا نقصان ملک کو پہنچایا ہے۔ تو اس پہ بہت ہی ایک مؤثر اور ایک افیکٹو قسم کا ایک ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے منور حسین کو CEO ایگرو فوڈ پروسیسنگ ملتان تعینات کرنے کی منظوری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سید میکال حسین، عمران وحید الدین اور مراد انصاری کو STEDC ٹیکنالوجی کمرشلائزیشن کارپوریشن آف پاکستان لمٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بطور ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے 2 جولائی کو 2020 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری بھی دی، اور کابینہ نے ڈرگ پروسیسنگ پالیسی 2018 کو ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق بنانے کے لیے ترامیم کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے محترمہ راحت کونین حسن، شمائلہ لون اور مشتبہ احمد لودھی کو 3 سال کے لیے مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے راحت کونین حسن کو چیئرمین مسابقتی کمیشن آف پاکستان تعینات کرنے کی منظوری دی۔ یہ وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کا ایک بہت ہی زیادہ اہم رول رہا ہے، اور بدقسمتی سے ماضی میں جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ لگایا جاتا تھا، اور یہ شوگر رپورٹ اور جس قسم کی جو کرائسس ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، اس میں مسابقتی کمیشن کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، ایک نیگیٹو کردار رہا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نئی تعیناتیوں سے اس میں بڑے میرٹ کے مطابق بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تعیناتی کی گئی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ادارہ جس طرح کے اور بہت سے ادارے تھے جن کو کہ مفلوج کر دیا گیا ہے، ہم یہ ان اداروں کو دوبارہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو کہ نہ سفارش پہ اور نہ کسی تعلق کی بنیاد پر آئیں، تاکہ وہ ان اداروں کو کھڑا کر سکیں، کیونکہ ادارے ملک کو چلاتے ہیں، اور ادارے ہی ملک کی اور عوام کی انٹرسٹ کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو ان کوششوں پہ امید ہے کہ ہمارے جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں یہ ادارے بہت بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ یہ تھا آج کا اس کا خلاصہ، اور جو تفصیلات ہیں وہ ظاہر پریس کو ڈیٹیل میں وہ مہیا کر دی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے آج کے اجلاس میں، اور مزید انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ سے متعلق بھی بات ہوئی، اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہا جائے۔ وزیر اعظم سے متعلق انہوں نے بات کی، کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے زمینی حقائق دیکھ کر حکمت عملی اپنائی جو کہ کامیاب رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کو کورونا کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے حکومت کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن